اوورسیز پاکستانی ہیں. اس وقت جو مجھے سب سے زیادہ فکر ہے وہ ہے ہمارے مزدور جو پھنسے ہوئے ہیں، خاص طور پہ دبئی میں، سعودی عربیہ میں، یورپ میں بھی پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں پتہ ہے اٹلی میں بھی ہیں جو یہاں محنت کش جاتے ہیں کام کرنے پہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کی محنت کے اوپر ہمارا ملک چلتا ہے، ان کی ریمیٹنسز کے اوپر ہمارا ملک چلتا ہے. آپ کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر میٹنگ میں ہم سوچتے ہیں کہ آپ کو ہم کیسے واپس لے کے آئیں. راستے میں کیا رکاوٹ آئی ہوئی ہے؟ وہ رکاوٹ یہ ہے کہ جو شروع میں ہمارے پاس کیسز آئے وہ سب باہر سے کیسز آئے، بلکہ 80%، 90% باہر سے کیسز آئے. کیونکہ باہر سے کیسز آئے تو یہاں یہ ہو گیا کہ جو بھی باہر سے لوگ آئیں ان کو ہم چیک کر کے، اسکرین کر کے تو آنے دیں. تو اب ظاہر ہے کہ اتنی ہمارے پاس فیسلٹیز ہی نہیں تھی کہ ہم کتنے لوگوں کو اسکرین کر سکتے تھے. تو اس لیے کم کر دیے لوگ، زیادہ تر لوگ باہر پھنس گئے. اب ہم سارا وقت سوچتے رہے، اور صوبوں کو خاص طور پہ خدشہ تھا کیونکہ باہر سے ساری وائرس باہر سے آ رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم اتنے زیادہ لوگوں کو نہیں لے سکتے جب تک ان کو ٹیسٹ نہ کر سکیں. اب ہم نے ایک اور فیصلہ کیا ہے، کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ وہاں بہت زیادہ لوگ ہمارے، اور خاص طور پہ ہمارے مزدور وہاں پھنسے ہوئے ہیں باہر. تو اس لیے ہم نے یہاں فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب ان کو آنے دیں گے، صرف ان کا ایک ٹیسٹ کریں گے، اور ٹیسٹ کر کے ہم ان کو گھروں پہ جانے دیں گے. اور جس کا ٹیسٹ پازیٹیو نکلا پھر ان کو کہیں گے گھروں میں کوارنٹین کرو. یہ ہمارا فیصلہ ہے اب، اور اس کی وجہ سے زیادہ اور اب ہم لوگوں کو پاکستان لا سکیں گے. تو یہ خوشخبری یہ ہے کہ آج ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ زیادہ جو ہمارے مزدور پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ ہم سب کو احساس ہے وہ جو وہاں اس وقت دبئی میں اور سعودی عربیہ میں خاص طور پہ پھنسے ہوئے ہیں، باقی مڈل ایسٹ میں، تو مجھے خوشی یہ ہے کہ اب ہم آپ کو زیادہ تعداد میں پاکستان لائیں گے. تو آج ہی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے دنوں میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، پاکستان زیادہ فلائٹس ہو جائیں گی آپ کو ملک میں واپس لانے کے لیے. جو باقی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے کل پھر NCOC کے بعد اسد عمر آپ کے سامنے اپنی ٹیم کے ساتھ پوری اور تفصیل بیان کریں گے. 26 کیسز کے اوپر جب ہم نے لاک ڈاؤن کیا تو وہ ہم اپنے لوگوں سے سب سے ہم نے رائے لی اپنے ڈاکٹر سے کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. جو وہان پروونس جو شہر جو چائنا میں تھا ادھر کیا ہو رہا تھا، اور اس کے بعد جب یورپ میں یہ جب پھیلنے شروع ہوئی وائرس تو ادھر سے بھی ہم پوری دیکھ رہے تھے کہ دنیا میں کس طرح دنیا کیسے رسپونڈ کر رہی ہے. یہ جب وائرس پھیل رہی ہے تو دنیا کا کیا اس کے اوپر رویہ. تو تب میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں، جب ہم نے میٹنگ کی اور ہم نے آپس میں ڈسکشنز کی، میرے ذہن میں بہت کلیئر تھا کہ پاکستان کو کون سا راستہ لینا چاہیے. مجھے تب بھی جب لاک ڈاؤن شروع ہوئے، جو سب سے پہلے تو ہم نے چائنا میں دیکھا، بالکل لاک ڈاؤن کر دیا انہوں نے پورا شہر. لیکن جب یورپ میں بھی شروع ہوئے تو میں نے جب پہلی بھی آپ کے سامنے آیا، میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان کے حالات مختلف ہیں. ہمارے حالات نہ چائنا کی طرح تھے، نہ ہمارے حالات یورپ کی، نہ امریکہ کی طرح تھے. ہمارے ملک کے اندر غربت ہے، 25% لوگ اس ملک میں غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. اس کا مطلب 5 کروڑ لوگ ایسے ہیں ہمارے ملک میں جو کہ پوری طرح 2 وقت تک کھانا نہیں کھا سکتے. اور اس کے بعد جو ہم نے جب کیلکولیشنز کی تو 2.5 کروڑ پاکستان میں وہ ڈیلی ویجرز اور یہ جو جن کو ہر ہفتے تنخواہ ملتی تھی، وہ ایسے لوگ تھے جو اگر کماتے نہیں تھے تو ان کے گھر بھوکے جاتے تھے، وہ اپنے گھر والوں کو کھانا نہیں دے سکتے تھے. تو 2.5 کروڑ کا مطلب جب آپ اس کو ایک گھرانے کے اوپر لے کے جاتے ہیں، کمانے والا جب اپنے گھر جو اپنے خاندان کی کو ان کا دیکھ بھال کرتا ہے تو وہ تقریباً 12 کروڑ سے 15 کروڑ لوگ تھے. تو جب میں نے پہلے دن سے میرے ذہن میں تھا کہ اگر میں لاک ڈاؤن لگاؤں گا اس طرح کا
جس طرح کا لاک ڈاؤن ووہان صوبے میں شہر میں لگایا گیا اور جس طرح یورپ میں تھے، تو ان لوگوں کا کیا بنے گا؟ اور یہ انفارمل اکانومی ہوتی ہے، یعنی ان کے پاس یہ رجسٹرڈ نہیں ہیں. یہ وہ ورکرز ہیں جس طرح جو تقریباً 20% ہمارے لیبر ہے جو رجسٹرڈ ہے، یہ رجسٹرڈ نہیں تھا. تو لہٰذا ہم نے تب سے میرے میں یہ سوچ تھی کہ ہاں لاک ڈاؤن کیوں لگانا ہے. لاک ڈاؤن کا مطلب کہ اتنی تیزی سے یہ پھیلتی ہے یہ وائرس کہ جب آپ لوگوں کو بند کر دیتے ہیں اور لوگ مکس نہیں کرتے تو جو وائرس ہے وہ اس کا پھیلاؤ کم ہو جاتا ہے، وہ سلو ہو جاتی ہے. یہ سمجھنے والی بات ہے. لاک ڈاؤن ایک وائرس کا یہ علاج نہیں ہے، یہ صرف ایک وائرس جو تیزی سے جب لوگ جمع ہوتے ہیں پھیلتی ہے. تو جب آپ لاک ڈاؤن یا سوشل ڈسٹینسنگ کرتے ہیں تو اس کو سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں، اس کا پھیلاؤ آہستہ ہو جاتا ہے. اور پہلے دن سے ہمیں یہ تھا کہ ہم نے اس کو اس طرح آہستہ کرنا ہے کہ ہمارے جو ڈاکٹرز اور جو ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں ہاسپٹلز میں ان کے اوپر زیادہ بوجھ نہ پڑ جائے. آپ نے دیکھا امریکہ میں، نیو یارک میں، اٹلی میں ایک دم بوجھ پڑا ہسپتالوں میں اور کتنا پریشر پڑا ان کے ڈاکٹرز اور نرسز پہ. تو ہم نے لاک ڈاؤن کا مقصد کیا تھا کہ اس کا پھیلاؤ کم ہو تاکہ ہاسپٹلز پہ لوڈ نہ ہو. لیکن دوسری طرف ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ دیہڑی دار، یہ جو غریب طبقہ ہے، اس کا کیا بنے گا؟ دیکھیں، لاک ڈاؤن ایک ڈیفنس میں گھر، میرے گھر میں عمران خان رہ رہا ہے بنی گالہ میں، کوئی 7 میں رہ رہا ہے، کوئی یعنی آرام سے ان کے لیے لاک ڈاؤن کا مختلف اثرات ہیں. وہ اور طرح دیکھتے ہیں لاک ڈاؤن کو. اور ایک ملک میں جو کچی آبادیاں ہیں، مثلا کراچی میں 30-35% لوگ کچی آبادیوں میں رہتے ہیں، ان کے اوپر لاک ڈاؤن کا کیا اثر ہونا تھا. تو یہ دو مختلف چیزیں تھیں. ایک طرف ہمارے پاس پیسے والے لوگ تھے، ان کا آپ نے دیکھا رویہ مختلف تھا لاک ڈاؤن کو. وہ سارے شور مچا رہے تھے کہ لاک ڈاؤن کرو، دیکھو یورپ میں بھی لاک ڈاؤن ہو گیا. لیکن دوسری طرف یہ جو ہمارا غریب طبقہ اور جو ان محلوں میں رہتا تھا، جو 6-6, 7-7, 10-10 لوگ ایک کمرے میں فیملیز رہتی تھیں، جو کہ چھابڑی والا جو جس سے کمائی کر کے گھر بچوں کا پیٹ پالنا ہے، جو ٹیکسی ڈرائیور، رکشہ ڈرائیور، دیہڑی دار، یہ سارے لوگوں کا ایک بالکل مختلف رویہ. تو اب میں ایک پرائم منسٹر دو طرف دیکھ رہا تھا. ایک طرف وائرس کو روکنا ہے، دوسری طرف یہ لوگوں کو جو بھوک اور افلاس اور جو حالات تھے ان گھروں میں ان کو بھی دیکھنا ہے. اگر جو میں چاہتا تھا ہو تو وہ اس طرح کا لاک ڈاؤن نہیں تھا جو کہ ہو گیا پاکستان میں. اور ہوا کیوں؟ 18th امینڈمنٹ ہے، صوبوں کے پاس اختیارات تھے، وہ صوبے خود دیکھ رہے تھے، ان کو پریشر تھا. ہر جگہ ڈاکٹرز ایک چیز کہتے تھے، پیسے والے لوگ ایک چیز کہتے تھے، اور دوسری طرف ایک نیچے سے ایک طبقہ تھا لیکن جس کی آواز نہیں تھی. آپ کو پتہ ہے ہمارا جو ابھی بھی جو طبقہ جو بڑی تکلیف میں ہے، یہ جو ہمارے 3 مہینے گزرے ہیں، ان کی آواز نہیں ہے. لوگ ان کو سن نہیں سکتے، وہ جا نہیں سکتے. ان کے پاس تو ہو سکتا ہے فونز نہ ہوں کہ اپنی وہ برے حالات ٹیلی فون کے اوپر کر کے وہ لوگوں تک پہنچائیں. تو بدقسمتی سے جس طرح کا لاک ڈاؤن ہوا، وہ میرے خیال میں اس نے بڑی تکلیف پہنچائی ہمارے نچلے طبقے کو. میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر میں پیچھے دیکھوں تو ہاں، ہم نے یونیورسٹی، اسکولز، بڑی کانگریگیشنز، شادی ہال، جدھر لوگ جمع ہوتے ہیں بڑے بڑے، ان کو تو ہم بند کر دیتے. لیکن میں کاروبار نہ روکتا. کاروبار، کنسٹرکشن، اس کو میں کبھی نہ روکتا. اور اس کی وجہ سمپل یہ ہے کہ ہم نے یہ بیلنس کرنا تھا. کیونکہ جو کرونا ہے یہ بھی آپ نے سمجھنا ہے. یہ کرونا جو ہے، یہ جو وائرس آئی ہے، یہ جانے نہیں لگی. جب تک کہ ویکسین نہیں نکلے گی یہ کرونا وائرس، تو اس کے ساتھ ہمیں گزارا کرنا ہے. لیکن آپ سے میری آخر میں ریکویسٹ ہے پھر سے کہ یہ SOPs، یہ جن کنڈیشنز کے اوپر ہم سب کچھ کھول رہے ہیں، اس پہ پلیز عمل کریں.
آپ عمل کریں گے ہمیں موقع مل جائے گا کہ ہم اپنے ہسپتالوں کے اوپر پریشر کم پڑے اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ ہم اس وائرس کا اس سال مقابلہ کر لیں گے جب تک اس کی ویکسین نہیں نکلتی. بہت شکریہ اور پاکستان پائندہ باد. Oh, do you love me? No. Oh my God. Welcome to Dubai. This is Noor From Ukraine. Thank you for the Expo News. I am Lara. This is Aksa. It's such a big pleasure. A top international brand. My name is Elizabeth from Russia. World Trade Center. Engineering field. You are watching Expo News. From Ukraine. I'm very happy. Thank you so much. This is You are Dubai. watching Expo News. This is on Australia, France, These cars Germany, Tokyo. So let's go. This is Nezwan. Let's show the expedition. for any type of presentation. Jive Pakistan, Pakistan Zindabad. One of the top brands. My name is Katrina Huroni. Welcome to Expo News.